صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. کیا میرا عزیز اسے سمجھانا پڑے گا؟ مسجد کے اندر پوسٹروں پہ لکھ کر کیلنڈروں پہ لگانا پڑے گا؟ برائے مہربانی اپنا موبائل بند کر دیجئے. میرے عزیزو اب یہ تو اتنا رچ گیا، یہ تو اتنا بس گیا، یہ تو میرے اندر اتنا گھر کر گیا، سانس بند ہو جائے گی لیکن موبائل اب بند نہیں ہوگا. میرے عزیزو ہے تو بڑا وفادار ہے تو بڑا اچھا ہے. اس نے دوریوں کی دوریاں اللہ اکبر سمیٹ کے رکھ دی. اس نے پرایوں کو اپنا کر دیا. میرے عزیزو مسافتوں کو اس نے کم کر کے رکھ دیا ہے. پہلے کارڈ دینے کے لیے کہاں کہاں جانا پڑتا تھا، اب تو موبائل میں میرے عزیزو فر کارڈ پورے جہان میں تقسیم ہو جاتے ہیں. بچہ دبئی میں ہو، سعودی انگلینڈ میں ہو، 1 منٹ میں آپ نے سامنے آ جاتا ہے. اندر کی بیماری سامنے آ جاتی ہے، پوری دنیا کا پیغام سامنے آ جاتا ہے تو بڑا اچھا. لیکن میرے عزیزو اچھائی کے اندر یہ اپنا کام کر کے چلا گیا. اس نے مجھے اپنوں سے تو ملا دیا لیکن اس نے مجھے اللہ سے دور کر دیا. نماز کا وقت ہے احساس نہیں ہو رہا، روزے کا وقت ہے احساس نہیں ہو رہا، خدا سے ملنے کا وقت ہے احساس نہیں ہو رہا. اس نے مجھے قرآن سے دور کر دیا. اس نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دور کر دیا. اس نے مجھے ماں باپ کے کمرے سے دور کر دیا. اس نے بہن بھائیوں سے مسکرا کر بات کرنے سے دور کر دیا. اس نے میری رشتہ داریوں کے اللہ اکبر معیار کو پھیکا کر دیا. پھر میرے عزیز ہو اللہ اکبر علماء اکرام بیٹھے، وہ چیز قریب نہیں کرنی چاہیے، اس چیز کو قریب نہ رکھنا چاہیے جس سے ایک فائدہ ہو اور 1000 نقصان ہو. چیز وہی معیاری ہوتی ہے جس سے نقصان بھی کوئی نہ اور فائدہ ہی فائدہ ہونے لگ جائے. آج میرے عزیزو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تمہاری معیشت میں بحال کروں گا، تمہاری روزی کھول کے گرا میں کھولوں گا. جاؤ دنیا کے پیروں کے پاس چلے جاؤ، اگر تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے، میرے ذکر سے روگردانی کرو گے، نہیں یہ تو نہیں کروڑ لالی سن نہیں، چوک چبارہ نہیں، چوک آزم نہیں، ہم زبان تک سارے ولی اللہ کے ہاتھ اٹھوا لو، ہندوستان کے ولی اللہ کے ہاتھ اٹھا لو، بغداد میں 1,20,000 اللہ کا ولی سو رہے ان کے ہاتھ اٹھا لو. اگر تم میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو تیرے لیے وقت کے ولی دعا کریں گے، میں ان کی دعائیں بھی قبول نہیں کروں گا. اللہ کے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. کیا نہیں فرمایا تھا یا ابن آدم، اے آدم کے بچے دیکھ میرا نبی کیا کہہ رہے ہیں. فرمایا میرا امتی او اللہ کے بندے صبح اٹھ کے نماز پڑھ، نماز کا سجدہ کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لے. اگلے دن کی صبح کی روزی کے انتظام سارے گھنٹے 24 گھنٹے کی روزی کے انتظام کا وعدہ تیرے اللہ جل شانہ نے فرما لیا ہے. جس سے جتنا پیار ہوگا مولانا نے بھی آپ کے سامنے فلسفہ بیان کیا، مولانا نے آپ کے سامنے حقیقت بیان کی. آپ جانو آپ کے علاقے والے جانے، اگر کسی نے صحابہ کے معیار کے اندر، اگر کسی نے صحابہ کے کردار پہ شک کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کر دیا، رب اکبر کی قسم ہے اگر صحابی جنت میں نہیں جائے گا تو پھر پیران پیر کے متعلق کیا عقیدہ، حضرت نظام الدین اولیاء کے متعلق کیا عقیدہ، لالی سن والے بزرگ کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ، اپنے اکابرین کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ، حضرت کلکوئی کے بارے میں کیا عقیدہ، مولانا قاسم نانوتوی کے بارے میں کیا عقیدہ، انور شاہ کاشمیری کے بارے میں کیا عقیدہ. ساری زندگی ختم نبوت کی لڑائی لڑنے والا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کے بارے میں کیا عقیدہ، حضرت محمد خیر محمد جلندری کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ، حضرت مولانا محمد علی جلندری کے بارے میں کیا عقیدہ. رب اکبر کی قسم ہے تمام علماء کا، تمام ائمہ کا، تمام محدثین کا، تمام مفسرین کا، اجماع امت کا میرے عزیزو یہ عقیدہ ایمان متفق فیصلہ ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کلمہ پڑھا، ایک مرتبہ دیکھا دوبارہ موقع نہ ملا کہ حضور کے پڑوس میں رہا، یہ کلمہ پڑھ کر میدان میں شامل ہوا اور جہاد کرتا کرتا لڑتا ہوا شہید ہو گیا. خدا پاک کی قسم کل وعد اللہ الحسنى، مالک کائنات نے قرآن کے اندر اسٹامپ پیپر لکھ کر سارے محمد کے غلاموں سے جنت کا وعدہ فرما لیا. ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، شان صحابہ، اکابرین علماء دیوبند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند. نعرہ تکبیر.
الحمدللہ ہم نے قانون کبھی اپنے ہاتھ میں لیا نہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے. ہم قانون کے مخالف نہیں, قانون نافذ کرنے والوں کے مخالف نہیں. الحمدللہ ایجنسیاں موجود ہیں, اسپیشل والے موجود ہیں, CTD والے موجود ہیں, IS والے موجود ہیں, FBR والے موجود ہیں. ہمارے پاکستان علیہ کی انتظامیہ کروڑ کی موجود ہے, ہماری افواج پاکستان موجود ہے. انشاءاللہ ہمیشہ کبھی دھرتی پر اگر ایسے سانپ نے اپنا پھن پھیلایا, رب اکبر کی قسم بغیر لاٹھی کے نقصان کے ہماری انتظامیہ نے اس کا سر کچل کے رکھ دیا. انتظامیہ میرے عزیزو الحمدللہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, کوئی ایسی کوشش نہ کرے کہ عوام کو انتظامیہ کو آپس کے اندر لڑا دے. ہمارے سے پہلے رپورٹیں ان کے پاس موجود ہیں. اگر کسی نے ایسا فیصلہ کیا, اگر کسی نے ایسا بیان دیا, اس کا نظریہ اس کی سوچ کو بلا کر پوچھا جائے تیرا نظریہ اس کے بارے میں کیا آیا, کس کی طرف سے یہ پیغام دیا, کس کی اللہ شریف کی طرف سے پیغام دیا. بہکاوے میں تو نہیں تھا, پاگل میں نے نہیں تھا. اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ہے, ورنہ انتظامیہ جانے, جرم کرنے والا جانے. انشاءاللہ تعالی ہمارا ووٹ آل رسول کے ساتھ ہے, صحابہ رسول کے ساتھ ہے. بدر والے بھی ہمارے, کربلا والے بھی ہمارے, احد والے بھی ہمارے, طائف والے ہمارے, مدینے والے ہمارے. بلکہ ہمارا عقیدہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. جن کا ذکر قرآن کے پاروں میں, نبی کی زبانوں پہ ذکر آیا, آسمان سے جبرائیل کے اشاروں میں ذکر آیا, جن کا ذکر جنت کے بالا خانوں میں آیا, جن کا ذکر سننے کے لیے آسمان سے جبرائیل فرشتوں کے ساتھ آیا, جن کے جنازے پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتوں کے ساتھ سید الملائکہ آیا. رب کعبہ کی قسم, ماں باپ کے ایمان پہ شک ہو سکتا ہے, محمد کے یاروں کے ایمان پہ شک نہیں ہو سکتا. مقام صحابیت میں اہل سنت والجماعت کے ادنا سے کارکن کا عقیدہ سنو. مقام صحابیت میں جو مرتبہ جناب ابوبکر کا, وہی مرتبہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کا, وہی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا, وہی امیر معاویہ کا. لیکن اللہ نے جیسے نبیوں کے درجے بلند کیے, اللہ نے صحابہ کے درجے بلند کیے. خود قرآن کہہ رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جب میرے عزیزو قرآن کہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا تو اللہ وہ سے وہ راضی ہو گئے. تو پھر کسی کے بارے میں آنکھ میں زبان پہ شک کرنا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. یہ ہمارا عقیدہ, باقی علاقہ جانے انتظامیہ. اللہ ہمارے اندر ہمیشہ صلح کرے. پوری دنیا کا کفر مسلمانوں کو لڑا رہا ہے. کوشش اس نے کی افغانستان اور پاکستان کو لڑانے کی, کوشش کی اس نے فلسطین کے مسلمانوں اور پاکستان کو لڑانے کی. الحمدللہ فوج پاکستان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. جو ہماری ذمہ داری ہے ممبر پر بیٹھ کے ہم پوری کر رہے ہیں. اگر وہ اپنی ذمہ داری میں کمی کریں گے تو انشاءاللہ اگر ہم اپنے مال میں سے ان کو ٹیکس دے کے, ان کی تنخواہوں کے, ان کی سہولیات کے انتظام کر سکتے ہیں تو میں پوچھنے کا بھی حق ہے. پہلا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ہو جا قرآن سے دور. کہ سارے نبیوں کے سردار مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد میں فرمایا تھا جو سورہ واقعہ پڑھے گا مغرب کی نماز کے بعد 3 رکوع کی صورت ہے, فرمایا موت تو آ جائے گی, اس کے گھر کے اندر کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی. کیوں یقین نہیں آتا حضور کی بات پر صلی اللہ علیہ وسلم. صبح 6 بجے سے لے کر رات 12 بجے دکان کھول سکتا ہے, مغرب کے بعد 5 منٹ کی صورت پڑھ نہیں سکتا. اس لیے تجھے پیسے پہ یقین ہے, آمنہ کے لال سارے نبیوں کے سردار کی بات پہ یقین نہیں آ رہا, پھر بتا تیرے گھر کے اندر خوشحالی کیسے آئے گی. آج میرا عزیزو توبہ کرو, قرآن پاک پڑھو, پڑھنے کی کوشش کرو. قرآن پاک نہ پڑھنا گناہ اور پڑھنے کی کوشش نہ کرنا اس سے بڑا گناہ. اتنی بدنصیبی کی بات ہے یارو, ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں, کون سے علاقے میں کوئی مدرسہ جس کے اندر تمہارے چندے کا پیسہ نہ آیا ہو, تمہاری گندم, تمہارے چاول, تمہاری کپاس کا عشر نہ آیا ہو, تمہارے سونے, تمہارے پیسوں کی زکات نہ آئی ہو. کتنی بدنصیبی
نصیبی کی بات ہے، کوئی مدرسے کا جلسہ ایسا نہیں کہ جہاں آپ کی عدم شمولیت نہ ہوتی ہو، آپ وہاں حاضر نہ ہوتے ہو، پھر بھی بد نصیبی کی بات ہے، اپنے پیسے سے اپنی دعاؤں سے لوگوں کو تو اللہ کے فضل سے آپ نے قرآن بنا دیا اور اپنے سینوں کو میرے عزیزو خالی رکھا، پوری سعادت سے محروم ہو گئے۔ جا میرے عزیزو دعا کرو اللہ ان بچوں کو قرآن کافی بناوے، اپنے بھی دعا کرو اللہ اگر ان کی نکھڑکیوں کو تو نے قرآن کی دولت کے لیے قبول فرمایا تو اللہ میرے سینے کو بھی قبول فرما لے۔ اگر اللہ 6-7 سال کے بچے پر کرم فرما کر اس کے حافظے پر رحم کر کر اس کے سینے پہ رحم کر سکتا ہے تو 70 سال کے بوڑھے پر بھی خدا رحم کرنے پہ قادر ہے۔ کرو گے دعا اپنے لیے انشاءاللہ تعالی؟ کون کون کرے گا آج کے بعد دعا اللہ مجھے قرآن کا حافظ بنا دے؟ اللہ سے دعائیں مانگو خیر کی۔ دوسری بات اب اچھی طرح سمجھ لو، اس کا کاروبار نہیں چلتا اور آپ کے اندھیرے میں دل کے اجالے میں بیٹھ کے سوچیں میرا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ اگر بالکل نہیں تو کاروبار صفر، اگر تھوڑا ہے تو کاروبار بھی ویسا چل رہا، اگر قرآن پاک کے ساتھ تعلق گہرا ہے، اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام جانے، تو پھر میرے عزیزو بدبختی بد نصیبی، پھر میرے عزیزو نقصان اور پریشانی تیرے دروازے پہ سوچ سمجھ کے آئے گی کہ قرآن کے ساتھ کھڑا، قرآن اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اگر میرے عزیزو کوئی کہتا ہے مجھے نماز کی عادت اللہ کرے ڈل جائے، مولوی صاحب نماز نہیں ہوتی، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، مسجد دیکھ کے بھاگ آتا ہوں، اس کے لیے بھی قرآن نسخہ بیان کرتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ فرمایا لوگوں جو اپنے آپ کو، اپنے سینے کو، اپنے دل کو نماز کے سجدے سے اللہ اکبر محروم سمجھے، جو اپنے آپ کو نماز سے دور سمجھے تو اپنی اندر کی زندگی دیکھے کہ اس کا گناہوں کے ساتھ کتنا تعلق ہے، نفسانی خواہشات کے ساتھ، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ کتنا تعلق میرا، تنہائی میں بیٹھ کر مجھے خیال اللہ کا آتا ہے یا دنیا کی بناوٹی کا آتا ہے، میرا دل گناہ کی طرف جا رہا یا اذان سن کے اللہ کی طرف آ رہا، اگر دل ادھر مائل ہے تو سمجھو جو اپنی نفسانی خواہش کا تابعدار ہو گیا اللہ نے اسے نماز کے سجدوں سے دور کر دیا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔